اچھا، ایک سوال اور تھوڑا سا میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زندگی میں قسمت کا عمل دخل کتنا ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ اکثر لوگ اس میں ہوتے ہیں کہ یار قسمت ہے یا محنت کرنی چاہیے۔ میں نے جتنے نصیب والے لوگ دیکھے نا، قسمت کے دھنی دیکھے، ان سب کو محنتی پایا۔ ماشاء اللہ۔ ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو سست ہو، کاہل ہو۔ صحیح۔ یعنی جب آپ ارادہ کرتے ہیں، چلتے ہیں، تو کرم ہو ہی جاتا ہے آپ پہ۔ کیا بات ہے۔ اور یہ قسمت کا پرندہ جب آتا ہے نا آپ کے پاس، تو پھر اس کو سنبھالنا بھی ہوتا ہے۔ صحیح۔ آپ کے پاس جب یہ آ جائے اور آپ شکر گزاری بڑھا دیں تو یہ آپ کے پاس رہتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے اللہ کی راہ میں آپ دینا شروع کر دیں، یہ آپ کے پاس رہے گا۔ جب آپ ناشکری کریں گے، اس نعمت کو مس یوز کریں گے، تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ یہ نعمت چھن کر کسی اور کے پاس چلی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر ایک شخص سے وہ محنت کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اور پھر بھی وہ آگے نہیں بڑھ پا رہا، تو اسے چاہیے کہ کسی قسمت والے کے ساتھ، کسی نصیب والے کے ساتھ جڑ جائے۔ صحیح صحیح۔ بس اس کا کام بھی بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ صحیح۔ جیسے تختہ ہے، وہ اگر دریا پہ تیر رہا ہوتا ہے، لیکن کیل کو آپ ڈالیں گے وہ ڈوب جائے گی۔ بالکل ایسا ہی۔ لیکن وہی کیل اگر اس تختے میں آپ ٹھوک دیں یا اس کے ساتھ جڑ جائے، تو جیسے تختہ تیر رہا ہوتا ہے ویسے وہ بھی تیرے گی۔ بالکل ایسا۔ ایک کیل ہو یا دو ہوں یا 100 کیل، سب اس کے ساتھ چل رہی ہو۔ بالکل ایسا ہی۔ تو کبھی آپ دیکھیں کہ محنت کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، پھر بھی آپ کو رزلٹ نہیں مل رہا، تو کسی ایسے شخص کو تلاش کر لیں، اس کے ساتھ جڑ جائیں۔ بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ محنت تو ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اندر جو ہے وہ نیگیٹیوٹی بھری بھی ہوتی ہے۔ غلط جگہ جو ہے وہ مطلب غلط انداز سے وہ محنت کر رہا ہے۔ محنت کچھ کرتا ہے، سوچتا کچھ ہے، صحیح، تو وہ ہو کچھ اور رہا ہے۔ بندہ جیسا گمان کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا معاملہ ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ تو جب وہ کسی ایسے شخص کے ساتھ جڑتا ہے، اس کی ذہنی، اخلاقی، اس کی جب ایک تربیت کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، تو چیزیں وہی ہوتی ہیں اور وہ دھارا صحیح ہو جاتا ہے اور اس کا کام بننا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک۔ اس میں ایک چیز میں تھوڑی سی اور آپ سے ایڈ کروں گا، جو آپ کی باتوں سے میں نے لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کی زندگی میں اس وقت دکھاوا بہت ہو گیا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں یہ ہماری احساس کمتری ہے، یا ہم جو ہیں وہ کچھ اوور اسٹیمیٹڈ ہو گئے ہیں؟ کیا اس سے بھی کرپشن کو فروغ ملا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں اس کو؟ آپ کیا کہتے ہیں، یہ دکھاوا ہے یا ہمارے اندر کی احساس کمتری ہے؟ دونوں چیزیں ہیں۔ اصل میں ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سکھایا جاتا کہ جتنی چادر ہے اتنے پاؤں پھیلاؤ، یہ سبق نہیں پڑھایا جاتا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ دیکھیں، وہ صرف سبق تھا، بھلا وہ دیا جب گیا۔ ٹیکسٹ میں ہم پڑھتے تھے 10ویں تک، میٹرک کیا، انٹر کیا، گریجویشن کیا، پھر بھول بھال گیا، تو صرف میتھمیٹکس یاد رکھی، 2 اور 2 4۔ کیونکہ جب ہم ہائر ایجوکیشن کی طرف آئے تو ہمیں یہی بتایا گیا کہ مقابلہ ہے، بس سب کو گراؤ اور آگے بڑھو۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اب اس گرانے کے چکر میں ہم نے ایتھکس کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، ہر چیز کو گرا دیا۔ صرف لوگوں کو نہیں گرایا، ہم نے بہت ساری چیزیں گرا دی۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیں، بنیادی ضرورت ابھی پینڈیمک میں کیا تھی ہر شخص کی؟ 3 وقت کا کھانا، بے شک ایسے ہی بنیادی اور ضرورت، وہ ایک ٹراؤزر اور ایک ٹی شرٹ میں جو ہے نا وہ بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کا گزارا ہو رہا ہے، زیادہ کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی کسی چیز کی، زندگی تو گزر ہی رہی تھی نا۔ بالکل ایسے ہی، امیر کی بھی وہی نیڈ تھی اور غریب کی بھی وہی تھی، بے شک، دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ بالکل صحیح، باہر کے کھانے آ نہیں رہے تھے تو سب اپنے گھر کا ہی کھانا کھا رہے تھے، بالکل، لیکن بھوک سے کوئی نہیں مرا۔ بالکل ایسے ہی، بیماری سے مرا ہوگا، خوف سے مرا ہوگا، بھوک سے اس میں کوئی نہیں مرا۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ ضرورت سب کی سیم ہے، اور ضرورتیں تو فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں۔
ایسے ہی ہے. خواہشیں بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی. صحیح. ایک ہے ضرورت، ضرورت کے بعد ہے سہولت، سہولت کے بعد ہے آسائش، آسائش کے اوپر ہے زیبائش، پھر ہے نمائش. ہم اس پورے معاملے کو ہی اپنی ضرورت سمجھتے ہیں. یہ جو نمود و نمائش ہے، دکھاوا ہے، دوڑ ہے، اس کے پاس ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے، میرے پاس بھی ہونی چاہیے، بس اس ریس میں لگ گئے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، اس آپ کی فیلڈ سے بھی متعلق ہے، بینکنگ سیکٹر کا سے بھی متعلق ہے، تو آپ کو بڑا مزہ دے گا. یہ ایک وقت تھا میرے پاس ایک بڑی چھوٹی سی گاڑی تھی. صحیح. اور میں نے وہ اپنے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے ایک فور ویل گاڑی لی. ٹھیک ہے. تو یہ بات میں بتا رہا ہوں آپ کو، کوئی 15-16 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. تو یہ اس سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہوگا. تو میرے پاس وہ گاڑی تھی، اپنی ذاتی گاڑی میں نے خریدی. میرے ایک دوست نے بینک سے نئی VTI نکلوائی. صحیح. اور ہم ایک سفر پہ جا رہے تھے. اس نے مجھے کہا یار تمہیں ڈرائیونگ اچھی آتی ہے تو اچھا مجھے ڈرائیونگ کا شوق شروع سے رہا، تو گاڑی تم چلاؤ گے، ہمارے ساتھ چلو گے؟ میں نے کہا چلو جی چلیں گے. تو ہم پنجاب کی طرف جا رہے تھے، تو گاڑی میں ڈرائیو کر رہا ہوں تو وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے کہتے ہیں کیسی گاڑی ہے؟ میں نے کہا یار کمال ہے، میں نے زندگی میں پہلی دفعہ وہ گاڑی چلائی تھی. میں نے کہا کیا بات ہے جی، مزہ آ گیا، یہ تو مکھن ملائی ہے. کہتا ہے کہ تو یہ کیا چھوٹی گاڑی لے کے گھومتا ہے، اس کو بیچ دے اور یہ گاڑی لے لے. تو میں نے کہا یار یہ گاڑی تم نے تو بینک سے لی ہے. کہہ رہا ہاں تم اپنی گاڑی بیچو، یہ ڈاؤن پیمنٹ دے دو، باقی قسطیں دیتے رہنا اور یہ گاڑی انجوائے کرو تم. میں نے کہا یار میری گاڑی اگرچہ چھوٹی ہے، اگر میری ہے، مجھے کسی کو دینے نہیں ہے. ایسے ہی. اللہ کرے گا بڑی گاڑی بھی آ جائے گی. ٹھیک ہے. اور بھائی تمہاری گاڑی مبارک، اللہ برکت دے. کچھ عرصے بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ شخص بینک کوئی ایسے حالات آئے کہ وہ قسط نہ بھر سکا، تو بینک والے وہ گاڑی اٹھا کر لے گئے. بالکل صحیح. اور وہ مطلب باقی معاملات بھی اس کے کچھ کاروبار میں وہ ہوا ہوگا معاملہ، وہ ڈسٹرب ہو گیا. تو وہ VTI سے پھر بعد میں نے دیکھا کہ وہ موٹر سائیکل پہ گھوم رہا ہے. اور اللہ نے کچھ ہی عرصے کے بعد ہمیں چھوٹی گاڑی سے بڑی گاڑی دے دی. ٹھیک ہے. لیکن وہ بھی اپنے ذاتی پیسوں کی ملی. صحیح ہے. تو اگر آپ چل رہے ہیں نا تو وقت پر آپ کو سب چیزیں مل جائیں گی. بالکل ایسا. اگر آپ کی سمت صحیح ہے، آپ کی نیت صحیح ہے، آپ محنت کر رہے ہیں، ایک ٹائم آئے گا جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو مل جائے گا. ایسا ہی. لیکن اگر آپ جلد بازی کریں گے اور بڑی چھلانگ لگائیں گے، وہ کہتے ہیں نا، دیکھیں 2 طریقے ہوتے ہیں آگے بڑھنے کے. ایک یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے کھڑے ہو کے آپ چھلانگ ماریں، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، اگر آپ گر بھی گئے تو کیا ہوگا، پھر کھڑے ہو جائیں گے. بالکل ایسے ہی، زیادہ چوٹ نہیں لگے. اور ایک ہے پیراشوٹ سے چھلانگ لگانا. اگر وقت پہ پیراشوٹ نہ کھلا، ہم کھل جائیں گے. تو یہ 2 طریقے ہیں. ایسے ہی. سلو آگے بڑھیں، بتدریج آگے بڑھیں. جن کے پاس اچانک پیسہ آتا ہے نا، ہم نے یہ دیکھا ہے ان کے پاس وہ پیسہ زیادہ دیر رکتا بھی نہیں ہے، کیونکہ انہیں پیسے کو سنبھالنا ہی نہیں آتا. صحیح. کوئی بڑی نعمت مل گئی، اس کو سنبھالنا ہی نہیں آ رہا. زیادہ عزت مل گئی، زیادہ شہرت مل گئی، وہ پھٹنے پہ آ جاتا ہے. اچھا. تو جو چیز آپ کو آہستہ آہستہ ملتی ہے، آپ کی گرومنگ ہوتی رہتی ہے، آپ کے اندر جو ہے وہ کیپیسٹی آپ کی بڑھتی جاتی ہے اور چیزیں بھی آپ کے ساتھ بڑھتی جائیں، وہ پائیدار بھی رہتا ہے. وہ علم ہو، وہ دولت ہو، وہ شہرت ہو، وہ کوئی بھی چیز ہو. صحیح. ٹھیک.